الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد ورسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة لا سيما إمامنا المنتظر روحي وأرواح العالمين وله الفداء أما بعد فقال علي عليه السلام عليكم بطاعة من لا تعذرنا بجهالة الصلوات نعرہ تکبیر. جتنا آل محمد کے خالق کا نام بلند ہے بلند آواز سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت. باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. قدیم الاحسان خالق آپ کا صف اعضاء میں آنا ایک اجر عظیم میں تبدیل فرمائے اور بانیان کی صف اعضاء سیدہ طاہرہ ذکیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ بطول حضرات سلام اللہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جہاں جہاں پوری کائنات میں صف اعضاء بچھی ہے ان اعضاء خانوں کو خالق کائنات سرکار ولی عصر کے ظہور تک محفوظ فرمائے، اور ہر دشمن اہل بیت کو خالق کائنات نست و نابود فرمائے. صلوات مل کر بآواز بلند پڑھ لیجیے. میں نے آج آپ کی واجب القدر خدمت میں مولا کائنات حلال مشکلات جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے صلوات مل کر بآواز بلند پڑھ لیجیے. ایک ارشاد سے اپنی معروضات کا افتتاح کیا ہے. کائنات کے امیر فرماتے ہیں علیکم بطاعتی من لا تعذرون بجہالتی. آپ پر پوری کائنات کو کائنات کے امیر خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں آپ پر ان کی اطاعت واجب کر دی گئی ہے جن کی پہچان کے بغیر معرفت کے بغیر معافی ناممکن ہے. توجہ فرما رہے ہیں تو یعنی ان ذوات کی محبت اطاعت واجب کر دی گئی ہے جن کی معرفت کے بغیر معافی ناممکن ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہنا، اور 19 جلدیں ہیں کنز الامہ کی، بہت معتبر کتاب ہے جس میں فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مر. سمجھ آ رہی میرے لفظ؟ وہ کیا مرا؟ جہالت کا موت مر. اب پتہ چلا کہ ہر زمانے میں ہر دور میں ہر امام کا وجود واجب ہے. ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن نے بتایا ہے
کہ امامت کی دو قسمیں، اجازت نے مرض کی اہلیت کی موت مر، سمجھ آ رہی میرے لفظ؟ وہ کیا مرا؟ جہالت کا موت مر۔ اب پتہ چلا کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر امام کا وجود واجب ہے، ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن نے بتایا ہے کہ امامت کی دو قسمیں، اجازت ہے میں عرض کروں؟ میرے ساتھ ذرا بولتے رہیے، ذرا آگے آگے آ جائیں، تشریف لائیے، صلوات مل کر بابا بلند پڑھ لیجیے۔ جو برادران پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا آگے آ جائیں، پیچھے آنے والے بعد میں بیٹھتے رہیں گے۔ بارے دیگر بابا بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ خالق نے امامت کے دو قسمیں بتائی ہیں قرآن میں۔ ایک سورہ انبیاء میں، قرآن مقدس کا 21واں سورہ، جس میں خالق نے فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہماری ہدایت کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، جن کو ہم نے امام بنایا ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ ہدایت ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ يَهْدُونَ فعل مضارع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہے، ہر زمانے میں امامت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہدایت، میرے ساتھ بولتے رہیے، کیا کرتی رہتی ہے؟ ہدایت کرتی رہتی ہے۔ اور فرمایا بے امرنا، ہمارے حکم سے، یعدون، وہ ہدایت کرتے ہیں، بے امرنا، ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ، اور وہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ہماری ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ہماری ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ، وہ خیرات بھی دیتے ہیں تو وہی ہوتی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہی ہوتی ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو وحی کے ذریعے میں ان کا ہر عمل وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ جب سے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، جب سے ہیں تب سے وہ ہمارے عبادت گزار ہیں۔ اب آپ نے غور فرمایا اس جملے پر کہ نہیں، کہ پہلے کیا فرمایا؟ یعدونا فعل مضارع تھا، اب کیا فرمایا؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ جب سے ہیں تب سے ہمارے، بولو بھائی بولنا چاہیے، عبادت گزار ہیں، جب سے بھی ہیں۔ اب ہمیں کیا پتہ چلے کہ یہ ہستیاں کب سے ہیں؟ تو پھر قرآن نے آواز دی کہ جب شیطان نے کہا تھا استکبرت، آپ نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، آپ عالین میں سے ہو گئے۔ اللہ نے کس سے کہا تھا؟ شیطان کو کہا نا، بھئی آپ نے آدم کے سجدے سے انکار کیا ہے، ام کنت من العالین، کیا تو ان لوگوں میں سے ہو گیا ہے جو عالین میں سے ہیں، جو بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ بہت توجہ، یعنی کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو موجود تو تھیں لیکن انہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، موجود تو تھیں لیکن آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے تو اللہ سوال کر رہے ہیں، ہماری گفتگو میں اور خالق کی گفتگو میں فرق ہے، اللہ ایک حرف بھی بغیر مقصد کے نہیں کہتا، اس لیے خالق نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم عالین میں سے ہو گئے۔ اب یہ اس کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو سعید خدری راوی ہیں، وہ پوچھتے ہیں جب ہم نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اعلی من الملائکۃ، یہ ملائکہ سے بھی اعلیٰ مخلوق کون ہے کہ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو
لیکن اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ام کنت من العالین، کیا تم عالین میں سے ہو، بڑے لوگوں میں سے ہو گئے ہو؟ مولا یہ بڑے لوگ کون تھے جن کو اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا، جن کو اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا؟ من ہم اعلی من الملائکہ، تو کائنات کی رحمت نے کہا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ ہم تھے کہ جن کو اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ ہم سبح اللہ، نسبح اللہ، ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ملائکہ نے ہماری تسبیح کو دیکھ کر تسبیح کرنا سیکھی۔ بہت توجہ، ملائکہ نے ہماری تسبیح کو دیکھ کر تسبیح کرنا سیکھی۔ قبل آدم، آدم سے پہلے۔ فلما خلق اللہ آدم، بعد میں آدم کو خلق کیا، اور امر الملائکہ سجدہ، پھر سجدے کا حکم دیا۔ ولم یامرنا، لیکن ہمیں سجدے کا حکم نہیں دیا تھا۔ خدا گواہ ہے دنیا اہل بیت کو سمجھ جاتی، ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے، جیسے آدم کو اللہ نے خلق کیا۔ اب اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، نظر آنے والی شے تو ہے نہیں۔ یہ میں آپ کو حوالہ جو دے رہا ہوں، یہ صدوق علیہ الرحمہ نے فضائل شیعہ میں یہ جملہ لکھا کہ جب خالق نے آدم کو خلق کیا اور حکم دیا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا، لیکن کچھ ایسی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے سجدہ، میرے ساتھ رہیے نا، سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے فالتقط الیمینۃ العرش، عرش کی زمین پر دیکھا، عرش پر دیکھا تو کچھ ہستیاں تھیں جو تسبیح کر رہی تھی، یعنی اشبہ، انہوں نے آدم علیہ السلام نے کچھ تشبیہات دیکھی، کچھ صورتیں دیکھی۔ جب صورتیں دیکھی ہیں، بہت توجہ، تو آدم، اللہ نظر آنے والی شخصیت تو ہے نہیں کہ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہو، اللہ کسی کو نظر آئے۔ آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا تو پھر آدم نے دیکھا کہ مجھے خلق کس نے کیا؟ فالتقط یمینۃ العرش، جب عرش پر دیکھا تو ان کو کچھ ہستیاں نظر آئیں، تو اس نے آدم علیہ السلام نے کہا شاید یہی میرے خالق ہیں۔ بھائی بہت توجہ، شاید میرے کیا ہے؟ یہی خالق ہوں۔ ادھر آدم نے سوچا کہ شاید میرے یہی خالق ہوں، تو ادھر ان ہستیوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت توجہ یار، میرے ساتھ رہیے۔ ان ہستیوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آدم کو پتا چلا بھائی یہ تو تسبیح کرنے والے ہیں، جن کی تسبیح ہے، جس کی تسبیح ہے وہ اور ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت توجہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہدون بامرنا، ایک تو وہ ہماری طرف سے ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ، ان کا ہر عمل وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ ایت الزکوٰۃ، وہ جب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو وحی ہوتی ہے۔ اب غور فرمائیے، اب یہاں قرآن نے یہ بتایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، یہ بتایا کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن پر وحی نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فخر الدین رازی نے لکھا کہ لوگوں نے صحابہ کی طرف رجوع کیا اور پوچھا کہ اس سے آیت سے کیا مراد ہے؟ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ کہا نہیں، ہم پہ تو نہیں ہوتی۔ دوسرے سے پوچھا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ کہا ہم پہ وحی نازل تو نہیں ہوتی۔ تیسرے صحابی سے پوچھا آپ پر وحی کبھی نازل ہوئی؟ کہا ہم پہ تو وحی نازل نہیں ہوتی۔ جیسے کائنات کے امیر سے پوچھا مولا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا ان الملائکۃ خدامنا، فرشتے ہمارے نوکر ہیں، فرشتے ہمارے نوکر ہیں، فرشتے ہمارے بچوں کے جھولے جھلاتے ہیں، ہماری چکیاں چلاتے ہیں، اور فرمایا فرشتے جنت سے کوثر کا پانی میری وضو کے لیے لے آتے ہیں، جنت کا پانی میرے
وضو کے لیے لے آتے ہیں، اور جب فرشتے جاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یا علی آپ اپنے شیعوں کے لیے دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پرواہ ہے کہ جب فرشتے علی سے ہمارے لیے دعا منگوائیں اور علی آمین کہنے والے ہوں۔ یا علی، کیا کمال کے جملے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جن پر کیا ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ دوسری قسم سورہ قصص میں ارشاد ہوا، بہت توجہ، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگوں کو، میرے ساتھ بولتے رہیے یار، کچھ لوگوں کو وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، کچھ لوگ ایسے ہیں يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم ایسے اماموں کی قیامت کے دن مدد نہیں کریں گے۔ ہم ایسے لوگوں کی، ایسے اماموں کی قیامت کے دن مدد نہیں کریں گے۔ آگے والا جملہ آپ کے سننے کا ہے، بہت توجہ، آیت پڑھی ہے میں نے، روایت نہیں پڑھی۔ وَاتَّبَعْهُمْ فِي الدُّنْيَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، وہ ایسے ہیں کہ ہم لعنت ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ بھئی آیت ہے، روایت نہیں، جا کر دیکھ لینا، سورہ قصص کی 42ویں آیت۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَاتَّبَعْهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم ایسے اماموں کے پیچھے لعنت، بہت توجہ اس جملے پر، ان پر لعنت نہیں ڈالتے، وَاتَّبَعْهُمْ ان کے پیچھے لعنت ڈال دیتے ہیں، پیچھے لعنت لگا دیتے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیتے ہیں۔ وَاتَّبَعْهُمْ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قیامت کے دن کیا ہوں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور وہ قیامت کے دن روندہ درگاہ لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کا کوئی وارث ہے۔ بہت توجہ یار میرے لفظ پر، اب غور فرمائیے، ہر شخص نے اپنے امام کے ساتھ قیامت کو اٹھنا ہے، اس لیے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے ایک نہیں، دو نہیں، 12 امام ہیں۔ کس کی جرت ہے جو یہ کہے کہ علی شیعہ نے حیدر کرار کا کون سا امام ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ بولو بھائی میرے ساتھ کچھ بولیں، کیا ہے؟ کوئی کسی میں جرت ہے؟ کوئی مذہب کا کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی محدث، ہمارے ہاں مجتہد ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو ہوتے ہی نہیں ہیں، بارکہ کوئی بھی ان کا شیخ الحدیث نہیں کہہ سکتا کہ شیعوں کا فلاں امام جنت میں نہیں ہوگا۔ اور امام کیا کہتے ہیں، بہت توجہ، اب قرآن نے پھر آواز دی، یوم یکتم یوم القیامت، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے ساتھ جہنم میں جائے گا، یعنی اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات مل کر بابا دل پڑھ لیجیے۔ یعنی قیامت کے دن آگے امام ہوگا، پیچھے اس کے، بولو بھائی، اس کے ماننے والے ہوں گے، آگے آگے امام، پیچھے اس کے ماننے والے۔ اب دیکھیے جناب نوح اپنے زمانے کے امام، جناب موسیٰ اپنے زمانے کے امام، ہر زمانے میں اچھے امام بھی رہے ہیں، برے امام بھی رہے۔ موسیٰ اپنے زمانے کے امام ہیں، فرعون اپنے زمانے کے لوگوں کا امام ہے، اس لیے قرآن نے بھی کہا کہ فرعون آگے آگے ہوگا اور پیچھے اس کی لشکر ہوگا۔ اب غور فرمائیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے، کتنے؟ 12 موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے تھے، اور جب وہ فرعون سے تنگ آ گئے تو آدھی رات کو جناب موسیٰ اٹھے اور اپنے 12 قبیلوں کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو اور ہم فرعون کے ملک کو چھوڑ کر یہاں سے چلتے ہیں۔ جیسے کہا اب سارے 12 کے 12 قبیلے اٹھے،
بس آخری کچھ بچے بولے یا کچھ لوگ جیسے تیاریاں شروع ہوئی تو فرعون والے بھی بیدار ہو گئے. بہت توجہ، یہ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور تورات میں تو تفصیل اس میں بتا دی گئی ہے. بہت توجہ. جب 12 قبیلے اٹھے آدھی رات کو فرعون والے بھی اٹھ گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلوں کو لے کر 12 قبیلوں کو لے کر بہت توجہ میرے جملے پر 12 قبیلوں کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے. اب جناب موسیٰ نے آسا مارا، ایک راستہ بنا، لیکن یہ قبیلے تو 12 تھے لیکن ان میں انانیت بہت تھی، متکبر بہت تھے، تکبر ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. کہ ہم ہیں 12، ہر قبیلہ اپنے راستے سے جائیں گے، ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے سر کے لیے میرے ساتھ میں بولے بھائی، ایک راستے سے ہم نہیں جائیں گے، ہم تو ہر بندہ اپنے ہر قبیلہ اپنے راستے سے جائے گا. 12 قبیلے تھے لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، انہوں نے پھر آسا مارا، 12 راستے بن گئے. اب ہر قبیلہ اپنے راستے سے گزر رہا ہے دریا سے. اب دیکھیے ان کی انانیت دیکھیے اور ان کا تکبر دیکھیے. کہا اے موسیٰ 12 راستے تو بنے ہیں، ہم ایک قبیلہ دوسرے کو نہیں دیکھ سکا. بہت توجہ یار میرے ساتھ بولے میرے ہمارے ساتھ بہت توجہ. ہم دوسرے قبیلے کو نہیں دیکھ رہے. اے موسیٰ ان جو پانی کی دیواریں بنی ہیں ان میں باقاعدہ کھڑکیاں بنائی جائیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان میں باقاعدہ کھڑکیاں بنائی گئے. باقاعدہ کھڑکیاں بنی. ایک دوسرے کو لوڈلی قوم کتنی تھی، بہت توجہ، کتنی لاڈلی قوم ہے. کھڑکیاں بنی، ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں. اب جیسے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارے 12 کے 12 قبیلے دریا کو پار کر چکے اور ایک آدھ بندہ رہتا تھا، ادھر وہ فرعون والے بھی پیچھے دوڑ کے آ گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام، بہت توجہ میرے لفظ پر، اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلوں کو لے کے گئے، پیچھے ایک آدھ بندہ رہ گیا. ادھر لشکر فرعون نے بھی دریا میں سمندر میں قدم رکھنا شروع کیا، دریائے نیل میں. جیسے سارے موسیٰ والے 12 کے 12 قبیلے لے کر جناب موسیٰ لے گئے، ادھر فرعون والے بھی دریا میں داخل ہو گئے. جب مکمل فرعون کا لشکر آ گیا تو وہ اللہ جس نے دریا کو کہا تھا کہ راستہ دے دے، اسی اللہ نے کہا کہ اے دریا بند ہو جا. وہ 12 کے 12 قبیلے گزر گئے اور فرعون سمیت پورا لشکر غرق ہو گیا. بھائی بہت توجہ، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیت کرنا چاہتا ہوں. کیا فرعون والے سارے بد تھے؟ نہیں، سورہ مومنین نے کہا وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ایک فرعون کے لشکر میں ایسا بھی تھا جو مومن تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا مومن لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. بہت توجہ، یعنی فرعون والے سارے برے نہیں تھے اور موسیٰ والے سارے اچھے نہیں تھے. بہت توجہ میرے اس جملے پر. اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پہ پہنچے اور ان کو خبر ہوئی کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا موسیٰ تم نے تو ہمیں مرا دیا. یعنی حجت خدا پر ان کو یقین نہیں تھا. تو فرعون والے بھی سارے برے نہیں تھے اور موسیٰ والے بھی سارے اچھے نہیں تھے، لیکن ایک موسیٰ 12 قبیلوں کو لے کے پار ہو گیا. نہیں آپ نے نہیں سمجھے یار، ایک موسیٰ 12 قبیلوں کو لے کے پار ہو گیا، یعنی ان کو غرق ہونے سے بچایا. تو بھائی ایک موسیٰ 12 قبیلوں کو بچا سکتا ہے، ہمارے 12 امام ایک قوم کو نہیں بچا سکتے. سمجھو، اس لیے کہ جہاں آگے امام ہوگا پیچھے اس کے ماننے والے ہوں گے. یہ تو بھری کائنات میں ہمیں اعزاز حاصل ہے. کل بھی میں نے شاید عرض کیا تھا، دنیا کے جتنے امام اتنے فرقے. دنیا کے جتنے امام، بولو نا بھائی ایسی ہے نا،
جتنے امام ہیں اتنے فرقے ہیں. یہ خالق کا احسان ہے کہ ہمارے فرقے 12 ہیں، ہمارے امام 12 ہیں، فرقہ ایک ہے. یہ تو خالق کا لطف ہے. بھائی بہت توجہ، 4 امام تھے، چاروں میں اختلاف. یہ دہشت گردی چلی ہی وہاں سے ہے. بھائی کسی نے ایک، اب امام کتنے ہیں؟ 4، لیکن کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہاتھ رکھو، کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہاتھ رکھو، کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہاتھ رکھو، اور کوئی کہہ رہا ہے کھولو. امام 4 ہیں، الفاظ ایک نہیں. ہمارے امام 12 ہیں. بہت توجہ. بھائی امام 12 ہیں. یہی ملت واحدہ ہے کہ جس نے وحدت کا درس دیا ہے پوری کائنات کو. عزت آل محمد کی قسم. اس لیے اللہ نے بھی کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے نہ بناؤ، فرقے نہ بناؤ. اللہ کیا کہتا ہے؟ بولو بھائی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ بناؤ. اللہ کہتا ہے فرقے نہ بناؤ. اب اس حبل سے کیا مراد ہے؟ اگر قرآن لیتے ہو تو قرآن کو تو سارے مانتے ہیں، تو پھر یہ 73 فرقے کہاں سے آ گئے؟ بولو بھائی ایسی ہے نا. اللہ جو کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بناؤ. تو اگر اس حبل سے مراد قرآن لیتے ہو تو قرآن کو تو سارے لوگ مانتے ہیں، تو یہ 73 فرقے کہاں سے آ گئے؟ پھر آگے آیت الکرسی میں ارشاد ہوا جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نماز کے بعد، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو اس نے رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. لَا انفصام، وہ اس رسی سے جدا نہیں ہوگا، اس رسی سے جدا نہیں ہوگا. اب لفظ کیا کہا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا. اب 8 مقام پر قرآن میں لفظ طاغوت آیا. جب پوچھا ہم نے لغت میں دیکھا طاغوت کا معنی کیا ہے، تو طاغوت کا معنی ہے جو حق کے مقابلے میں آئے. سمجھ آ رہی ہے ضرورت نہیں؟ پڑھا لکھا بن پہ ہے یار، مجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. جو حق کے مقابلے میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو یار. طاغوت اسے کیا کہتے ہیں؟ جو حق کے مقابلے میں آئے اسے کہتے ہیں طاغوت. 8 مقام پر قرآن میں لفظ طاغوت آیا. اب یا تو اپنی کتابوں سے یہ لفظ نکالو کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اب قرآن نے ہمیں کیا کہا کہ جو بھی طاغوت ہے، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی حق کے مقابلے میں آئے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی حق کے مقابلے میں آئے وہ کیا ہے؟ بولو بھائی وہ ہے طاغوت. اور عزت علی کی قسم رسول نے یہی تو کہا تھا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. یہ نہیں کہا کہ علی کو حق کے پیچھے پھیر، بلکہ یہ کہا کہ حق کو علی کے پیچھے پھیر دے. یعنی جہاں حق پھرے، یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ جہاں علی پھرے. تو اب جو بھی آیا، جو بھی، اب بہت توجہ، اس لیے فرمایا کہ اب طاغوت کو آپ نے پہلے تبرہ کرنا ہے. لفظ غور سے سنیے گا، بہت توجہ، بہت بڑی بین گفتگو ہے. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں مارتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن سے بحث نہ جاؤں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی طاغوت پہ تبرہ کرنا سنت الہی ہے. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، ایک تو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. اب غور فرمائیے اللہ نے کیا کہا؟ پہلے طاغوت پر
طاغوت کا انکار ہے، فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، ویؤمن باللہ، اور پھر بعد میں ایمان ہے، یعنی پہلے تبرہ ہے بعد میں تولا ہے، پہلے تبرہ بعد میں تولا۔ اب فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، فقد استمسک، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، یعنی اس سے رسی ٹوٹے گی نہیں۔ اب پوچھو ان علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے کہ اس رسی سے کیا مراد ہے؟ اگر قرآن کہتے ہو تو قرآن کو تو ہر مان رہا ہے، لیکن عزت علی کی قسم ہر ایک نے لکھا۔ جب ہم اہل بیت سے پوچھا گیا، جب اہل بیت سے پوچھا کہ مولا اس رسی سے کیا مراد ہے، تو فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی وہ مضبوط رسی ہیں، ہم وہ اللہ کی مضبوط رسی ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا فمن تمسک بے ولایت علی ابن ابی طالب، جو چاہتا ہے لانفصام لہا، جو چاہتا ہے کہ یہ رسی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تھام لے۔ یا اللہ، اس لیے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، اور رسی کیا ہے بولو؟ اہل بیت۔ اس لیے فرمایا فمن تمسک بے ولایت علی ابن ابی طالب، جو علی کی ولایت کو تھام لے گا، لانفصام لہا، اس کے ہاتھ سے یہ رسی کبھی بھی نہیں جائے گی۔ اب قبلہ رسی ایک ہے تو پھر راستہ بھی ایک ہوگا، دین بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بہت توجہ، سورہ انعام نے آواز دی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، اللہ کو یہ راستہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ نے کہا میرا ایک ہی راستہ ہے، فَاتَّبِعْ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا، اور راستوں کی اتباع نہ کرنا، اگر اور راستوں کی تم نے اتباع کی تو تمہیں میرے راستے سے شیطان بھٹکا دے گا۔ اب راستہ ایک ہے، وہ راستہ ہے کیا؟ بہت توجہ میرے لفظ پر، وہ راستہ کیا ہے؟ ان ھذا صراط مستقیم، وہ ہے صراط مستقیم۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیے بہت توجہ، کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بندہ کہتا ہے مجھے راستہ، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فرق ہے پوری کائنات میں اور شیعہ نے حیدر کرار میں۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں اسی راستے پہ قائم رکھ، دنیا کہتی ہے ہمیں دکھا۔ بھائی میرے ساتھ رہیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی راستے پہ قائم رکھ، لیکن دنیا کیا کہتی ہے؟ ہمیں دکھا۔ وضو کر کے مصلی پہ گھر میں کھڑا ہوا، وہاں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، راستے کا ابھی پتہ نہیں۔ بھائی بہت توجہ یار، وہاں سے مسجد میں آ گیا، اتنی دنیا کھڑی ہے، وضو کر کے جماعت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، سارے مل کے کہہ رہے ہیں میرے اللہ ہمیں راستہ دکھا، ابھی کچھ نظر، ابھی تک راستے کا پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے علی کی عداوت کا نتیجہ۔ میرے ساتھ رہیے یار، بھئی یہ علی کی عداوت کا نتیجہ ہے۔ یہاں سے مکے چلے گئے، سامنے کعبہ ہے، کعبہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں راستہ دکھا۔ بھئی وہ راستہ تم اللہ کے گھر میں آ گئے، پھر بھی پوچھ رہے ہو۔ بھائی بہت توجہ، مصلی پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو پتہ چلا یہ نماز صراط مستقیم نہیں ہے۔ بھئی جو مصلی پہ آ گیا ہے اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب میں راستے پہ آ گیا ہوں، اب یہاں سے مکے چلا گیا ہے اور مکے میں کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم دکھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ مکہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے۔ آپ پریشان بیٹھے ہیں یار، مکہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے، کعبہ بھی صراط مستقیم،
بولو بھائی میرے ساتھ، کعبہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے. مدینے چلے گئے، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں آج یار، کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. بھائی جب رسول کی بارگاہ میں بھی ان کو صراط مستقیم کا پتہ نہیں چل رہا. اور یہی وجہ ہے کہ قبلہ یہ کوئی آج کی بات نہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تمام صحابہ بیٹھے تھے، کہا مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میری طرف توجہ رہ جائے، مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عزت علی کی قسم، کریم رسول نے کہا انظر، انتظار کرو، انتظار کرو. مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ سے. رسول نے ادھر دیکھا علی نہیں ہے، ادھر دیکھا علی نہیں ہے، ادھر دیکھا علی نہیں. پھر کہتے ہیں مولا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کریم رسول فرماتے ہیں انظر، انتظار کرو. پھر کہتے ہیں مولا یہ صراط مستقیم کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا، ساری زندگی گزر گئی ہے، ہم نماز میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راہ دکھا دے. بہت توجہ، ادھر کائنات کے امیر نے مسجد نبوی میں قدم رکھا، کائنات کی رحمت نے دیکھا کہ کائنات کے امیر والد شبر شبیر، اللہ کے گوہر، بطول کے شوہر، السید الاجل والجلیل المطہر، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، ابی شبیر والشبر، قاسم طوبہ والسکر، اخ الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسرور، عالم ما کان وما یکون، صاحب البیتین، المصلی للقبلتین، فاتح الوحد والبدر والخندق والحنین، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب. سیدنا علی کے اپنے ابی طالب نے مسجد نبوی میں قدم رکھا، کائنات کی رحمت دیکھ کر کہتی ہیں ھذا صراط مستقیم. یا علی یا علی یا علی مدد. تو قبلہ کم از کم جو نماز پڑھتے ہیں، عزت آل محمد کی قسم، خالق نے یہی تو کہا اے علی تیرے سے جتنا بغض رکھنا چاہیں رکھ لیں، میں خالق ہوں، میں جو تجھے نہیں مانے گا اس سے بھی تیرے راہ کی دعا منگواؤں گا، جو تجھے مانگے گا مانے گا اس سے بھی. اور کیا کمال کے جملے ہیں. آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ مجھے سیدھی راہ. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ثابت قدم رکھ. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ بہت توجہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پہ چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. بھائی بہت توجہ میں میرے ساتھ رہیے. ان کی راہ پہ چلا جن پر تم نے نعمتیں نازل کی. وہ ہیں کون؟ انعمت علیہم، ان کی راہ پر جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. اور بہت توجہ میرے اس جملے پر، علی وہ نہیں ہے کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں، علی وہ ہے جس پہ نعمتیں تمام ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا انعمت علیہم، جن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں. بہت توجہ، ذرا آگے کیا کہتا ہے نمازی؟ غیر المغضوب علیہم، اس کی راہ پر جو مغضوب کا غیر ہے. نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں یار، میں سمجھا نہیں سکا. یعنی جن پر کبھی غضبناک اللہ. بولو بھائی، آپ یقیناً ہم عجمی ہیں، عربی نہیں، لیکن ترجمہ پڑھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. کیا فرمایا؟ غیر ان کی راہ پہ، غیر المغضوب علیہم، جن پہ میرے اللہ تو کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا. یہ کون ہستی ہے؟ ویسے ملا کیا کہتا ہے کہ عبادت خدا کی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. بہت توجہ، یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کی راہ پہ چلا. یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں شامل ہیں؟ بھائی ملا کیا کہتا ہے کہ نماز اللہ کے علاوہ نہیں ہے، کسی کی بھی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا. لیکن نماز میں کیا کہتا ہے؟
میرے اللہ ان کی راہ پہ، صراط الذین جمع کا صیغہ ہے، صرف رسول نہیں. بہت توجہ یار. صراط الذی ہوتا اگر رسول کی ذات ہوتی، تو یہ ہے صراط الذین، ان لوگوں کی راہ پہ چلا، انعمت علیہم، جن پر تم نے، بولو بھائی، انعام نازل کیے ہیں. اور یہ ہیں کون؟ بہت توجہ. غیر المغضوب، یہ مغضوب کا غیر ہے، ان پر کبھی بھی اللہ غضبناک نہیں ہوا. یہ وہ ذوات ہیں جن پر کبھی بھی اللہ غضبناک نہیں ہوا. بہت توجہ. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن پہ اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا؟ یہ کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ سمجھ آ رہی حضور کہ نہیں بھائی؟ مغضوب کی ضد کیا ہے؟ محبوب ہے نا. بولو. جس پہ اللہ غضبناک ہو اسے کیا کہتے ہو؟ مغضوب. اسے کیا کہتے ہو؟ مغضوب. اور جس سے اللہ محبت کرے اسے کہتے ہو محبوب. بولو یار، جس کے ساتھ زبان ہے یار، بولنے کیوں نہیں ہے؟ جس پہ اللہ غضبناک ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مغضوب. اور جس سے اللہ محبت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز میں نمازی کہہ کیا رہا ہے؟ اس کی راہ پہ چلا جو غیر المغضوب ہے، یعنی مغضوب کا غیر ہے. کیا مانا؟ محبوب خدا کی راہ پہ چلا. محبوب خدا کی راہ پہ چلا. مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ محبوب خدا ہے کون؟ تو کہا میرے حبیب کو دیکھو نا، خیبر کے دن کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ کہاں بیٹھے یار؟ میرے نبی نے خیبر کے دن کیا کہا تھا؟ کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، اور جفتح اللہ علی جدہ، میں اس کے ہاتھ پہ فتح دوں گا. یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو جو اللہ سے محبت کرے وہی محبوب خدا ہوتا ہے نا. تو اللہ کی رسول، بہت توجہ میرے لفظوں پر، علی کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا میرے علی قیامت تک اب کوئی کہے آپ سے کوئی محبت کرے یا نہ کرے، آپ سے کوئی محبت رکھے یا نہ رکھے، آپ کے دشمن کے بھی زبان سے یہی چلاؤں گا کہ مجھے محبوب خدا یعنی علی کی راہ پہ چلا. دنیا پہچانے. کیا کہا؟ اب علی کو کوئی مانے یا نہ مانے. اور دنیا کیا کہتی ہے؟ جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ ہے. بھائی آپ تو بولو، آپ پہ بدنامی لگتی ہے، اکیلے میرے پہ تو نہیں لگتی. جو علی سے محبت کرے وہ کیا ہے؟ بولو بھائی، وہ ہے شیعہ. جو علی سے محبت کرے وہ ہے شیعہ. اور شیعہ ہوتا ہے کافر. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کافر اللہ کو کتنے پسند ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں یار؟ یہ کافر اللہ کو کتنے پسند ہیں کہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اے علی جو آپ سے محبت کرے گا انہی کے راستوں کی دعا میں ان سے نہ منگواؤں، مجھے خدا نہ کہنا. یا علی. ماشاءاللہ بچے کی حوصلہ افزائی کیجیے مل کر نعرہ حیدری. کاش دنیا صرف اور صرف نماز کو ہی سمجھ جاتی. بہت توجہ. دنیا صرف نماز کو ہی سمجھ جاتی تو علی سمجھ میں آ جاتے. اسی لیے تو رسول نے کہا یا علی، اگر کوئی اپنی عبادت پہ گھمنڈ کرے اور وہ اپنی عبادت کے بل بوتے پر جنت میں جانا چاہے، وہ جتنی بھی عبادت کر لے، آدم سے لے کر مجھ نبی تک
1000 سال زندہ رہے۔ پریشان ہو گئے یار، قبلہ حدیثیں تو 1400 سال سے ہیں، استدلال نیا ہوتا ہے۔ میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے کہا نا، بہت توجہ۔ ملا کے منہ پہ تماچا مارا کہ جو کہتا تھا کہ صرف نماز خدا کی ہے، اللہ کی نماز میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ عقل کے اندھے اور عقل کے کم لوگ کہتے ہیں علی کو تشہد میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ساری نماز ہی تو علی ہے۔ آپ کس بات کی طرف چل پڑے ہیں؟ ساری نماز ہی علی ہے۔ وہ پہلی میری گفتگو آپ کو یاد ہوگی کہ جب کائنات کے امیر کے پاس ان کے غلام اور ان کے شاگرد جناب عبداللہ ابن عباس بیٹھی ہیں جو کزن بھی ہیں، تو انہوں نے پوچھا، ساری رات میرے مولا تفسیر کرتے رہے، یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے، ساری رات میرے مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے رہے۔ جب نماز عشاء سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے، نماز فجر کا وقت آ گیا، ہاتھ باندھ دیا عبداللہ ابن عباس نے، کہا مولا یہ کیا ہوا؟ جب کائنات کے امیر نے اپنی پوری جولانیوں کے ساتھ تفسیر مختلف انداز میں کر رہے تھے، تو اس وقت کہا، اے عبداللہ ابن عباس، اب پھر کبھی صحیح، پھر ہم تفسیر کریں گے۔ ہاتھ باندھ دیے، کہا مولا یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے، 7 آیتیں ہیں، ساری رات گزر گئی، تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہی جملہ کائنات کے امیر نے کہا تھا نا کہ اے عبداللہ ابن مطلب کے بیٹے سنو، پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے، قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا علم نقطے میں ہے، اور تیرا امام ہی وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں، یاد رکھو، بہت توجہ میرے لفظوں پر، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ان لوگوں کی عبادت کو اللہ نے قبول نہیں کیا جو خود ساختہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو خود ساختہ عبادت کرنا چاہتی ہیں، اپنی مرضی سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کا حشر اللہ نے وہی کرنا ہے جو ابلیس کا کیا تھا۔ 5 لاکھ سال عبادت کی، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اربوں کروڑوں سجدے کیے تو انہیں اپنی مرضی سے کیے ہیں، ایک سجدہ کر جو میری مرضی کا ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ سارے وہ سجدے کہاں کیے؟ کس نے کیے؟ اپنی مرضی سے کرتا رہا نا۔ تو آواز توحید کیا آئی؟ عبادت من حیث ارید لا من حیث ترید۔ مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے جیسے تو چاہتا ہے، مجھے ایسی عبادت چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں۔ یعنی اپنی مرضی سے لاکھوں سال کی عبادت منہ پر دے مارے گی، منہ پر اللہ دے مارے گا، اور یاد رکھو جو اس کی مرضی کے مطابق ہوگی، خواہ ایک ضربت ہی کیوں نہ ہو، خالق شکلین کی عبادت سے بلند کر دے گا۔ سمجھو، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ اسلام، دین، شریعت، قرآن کا نام نہیں، بہت توجہ میرے آخر جملے فضائل کے۔ ایمان، دین، شریعت رسول کا نام ہے۔ مرکز ایمان، مرکز دین، مرکز اسلام، میرے ساتھ رہیے، کس کا نام ہے؟ رسول کا نام ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے، جو رسول دے وہ لوگ جہاں سے روکے رک جاؤ۔ اب مرکز ایمان، مرکز دین، مرکز اسلام رسول کی ذات ہے۔ اس لیے تو رسول نے کہا تھا نا، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور عزادار خدا کا بھائی، یہ قتل حسین اصل میں قتل رسول ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، خدا کا بھائی عزادارو، وہ حسین مظلوم جو صبح عاشور سے لے کر عشر عاشور تک 9 میل سے لاشیں اٹھا کے تھک چکا۔ بس عزادار فضائل میں جیسے آپ نے دیکھا، لیکن مسائب میں ادھر ادھر نہ دیکھنا،
ہو سکتا ہے آپ کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں. بس عزادارو عصر عاشور سے لے کر صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا. اور خدا گواہ ہے دشمن تعریف کرتے تھے کہ حسین جیسا شجاع کائنات میں کوئی نہیں. حسین کے ساتھ مقابلہ کائنات میں کسی شجاع کا نہیں کیا جا سکتا. علامہ مازندرانی نے مالی الصبتین میں لکھا، انہوں نے پھر تردید بھی کر دی کہ اگر مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف مولا علی سے ہو سکتا ہے. لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام حملہ کرتے تھے نا تو ان کے جسم پر خون ہوتا تھا لیکن دشمن کا ہوتا تھا. لیکن حسین کے جسم پر جو خون تھا وہ جگر پر علی اکبر کا خون تھا، ہاتھوں پر عباس کا خون تھا، چہرے پر علی اصغر کا خون تھا. اور آگے فرماتے ہیں جب علی مولا حملہ کرتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے بعد میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں. لیکن حسین مظلوم جنگ بھی کر رہی ہیں اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ میری زینب بہن بھی پردے میں بیٹھی ہے. اللہ اکبر. خدا گواہ ہے عزادارو جبھی پھٹ چکی ہے، سینے میں 3 نوکے والا تیر لگ چکا ہے، جسم کو کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو، تیروں سے جسم چنی ہو چکا ہے، پورا لباس خون میں لت پت ہو چکا ہے. عزادارو خدا گواہ ہے خیمے کی پچھلی جانب آ کر دھیمی آواز سے کہتی ہیں یا زینب یا رقیہ یا ربابو یا سکینہ. دھیمی دھیمی آواز میں جو میرے مولا کہہ رہے تھے نا عزادارو، خیمے کی چوب پر پیشانی رکھ کر یہ آواز کہہ رہی ہے. بی بی فضہ نے آواز سنی اور کہا اماں فضہ ذرا خیمے کی پچھلی جانب جاؤ نا، مجھے لگتا ہے میرا بھائی حسین کی آواز ہے. بی بی عزادارو فضہ جیسے آئی ہے نا تو کیا دیکھا، پیشانی پھٹی ہوئی ہے، سینے میں تیر لگے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک لو لہان ہے میرے مولا. اور کہا مولا، بھاگ کر بی بی فضہ جا کے کہتی ہیں آپ کے بھائی حسین خیمے پہ آئے ہیں. کہا اماں فضہ میرے اوپر احسان کیجئے، آخری مرتبہ میرے بھائی حسین کو خیمے تو لاؤ. عزادارو جیسے بی بی فضہ نے آ کے کہا نا مولا آپ کی بہن زینب آپ کو خیمے بلا رہی ہے. کہا اماں جا کر کہو میری بہن کو جو میری حالت بنی ہوئی ہے نا، اس حالت میں اگر میں خیمے میں آیا تو کوئی اور مرے نہ مرے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ مر جائے گی. اللہ اکبر. رونے کے دن ہیں بھائی، انہی دنوں کو تو سارا سال یاد کر کے روتے ہو. بس عزادارو حسین خیمے کے اندر آئے اور کہا ایتینی بثوب عتیق، میری بہن مجھے پرانا لباس دو. سنو گے عزادارو، بی بی زینب نے کہا بھیا حسین، جب ماں زہرا کا زمانہ ہوتا تھا آپ لباس مانگتے تھے نا تو جبریل امین جنت سے لباس لاتا تھا، آج مجھ سے پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ عزادارو خدا گواہ جب لباس مانگا ہے نا تو بی بی زینب نے کہا بھیا حسین ذرا ناراض نہ ہونا، اپنی گردن سے اپنی ابا کو ایک طرف تو کرنا. عزادارو حسین جھکے ہیں، ابا کے دامن کو ہٹایا، بی بی زینب نے بوسے دینے شروع کیے. کہا بہن یہ کیسا پیار ہے، کیوں بوسے دے رہی ہے؟ کہا حسین میری ماں نے وصیت کی تھی. اللہ اکبر. رونے کے دن ہیں، اپنی آنکھوں کو پیارا نہ کر. کہا میری ماں زہرا نے وصیت کی تھی جب تیرا بھائی پرانا لباس مانگے نا تو سمجھ لینا تیرے بھائی نے واپس خیمے میں نہیں آنا، میری طرف سے اس کی گردن پہ بوسے دے کے کہنا یہ اس کے بوسے ہیں جس نے چکیاں پیس پیس کے تجھے پالا. اللہ اکبر. عزادارو بی بی نے لباس دیا. میں ہاتھ باندھ کے ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں جب بھائی لباس پہنتے ہیں بہنیں کتنی خوش ہوتی ہیں. لیکن عزادارو تاریخ گواہ ہے، مقتل گواہ ہے، حسین لباس تو پہن لیا تھا
لیکن اسے پرانے لباس کو بھی چاک چاک کر رہے ہیں، جگہ جگہ سے پھاڑ رہے ہیں۔ عزادر و حسین لباس پھاڑ رہے تھے، سکینہ ماتم کر رہی تھی، زینب ماتم کر رہی تھی۔ کہا بھیا پہلے بھی بہت پرانا لباس ہے۔ عزادر سنو گے حسین مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا بہن دعا مانگ میری شہادت کے بعد، میرا یہ بدترین دشمن میرے جسم پہ باقی رہنے دے۔ اللہ اکبر۔ عزادر حسین نے لباس پہنا، خدا گواہ ہے دستار پہنی، اور وہاں آئے جہاں بیمار لیٹے ہوئے تھے، بخار میں غش ہے، بیمار کے سرہانے آ کے عزادر خدا گواہ ہے حسین نے اٹھایا نہیں ہے، بیدار نہیں کیا، گریہ کرنا شروع کیا، گرم گرم آنسو بیمار کے رخساروں پر جو پڑے ہیں نا، عزادر تڑپ کر اٹھے ہیں سید سجاد، اور دیکھ کر کہا بابا آپ ہیں، سر سے پاؤں تک۔ بابا کو جو زخمی دیکھا تو کہا بابا اینا مسلم ابن اوجاع، بابا مسلم کہاں ہے؟ اینا حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں ہے؟ اینا اون کہاں ہے؟ اینا جون کہاں ہے؟ عزادر ایک ایک کے پوچھتے آئے ہیں، اور عزادر حسین نے کہا قد قتل، شہید ہو گئے۔ آخر میں کہا اینا اخی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ عزادر جب کہا کہ قد قتل، خدا گواہ ہے عزادارو حسین سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے تلوار بھی دے، عصا بھی دے، کمر بند بھی دے، میں جہاد کے لیے بابا کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ بس عزادارو مولا آپ کے آنسو رومال زہرا میں محفوظ کرے۔ حسین نے سینے سے لگایا اور کہا سجاد بیٹے آپ کا جہاد کربلا نہیں ہے، آپ کا جہاد کوفہ ہے، آپ کا جہاد شام ہے، آپ کا جہاد دربار ہے، بازار ہے۔ بس دو جملے عزادارو۔ حسین مولا بیٹے کو وصیت کر کے چلنے لگے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا، زلجنا چلتا نہیں ہے۔ حسین نے کہا کہ میں دیکھ چکا ہوں، مجھے علم ہے کہ تم بھی صبح سے اب تک لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے۔ عزادارو ہم اس شبیہ زلجنا کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ خدا گواہ ہے اس شبیہ زلجنا نے، اس حیوان نے حسین کی بہت قدر کی ہے۔ کہا مولا میری کیا جرت ہے، میں نے اسی دن کے لیے تو زندگی مانگی تھی کہ میں میدان میں چل کے نہ جاؤں۔ مولا میرے قدموں کی طرف تو دیکھو۔ جب قدموں کو دیکھا تو 4 سالہ معصومہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے گھوڑے کو پکڑ کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو صبح سے کیا ہے پھر واپس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ماتم کر ماتم۔ حسین زین سے نیچے زمین پر اترے، سکینہ کو گلے لگایا، زمین پہ بیٹھے، گود میں لیا، کہا سکینہ آپ ہی تو کہہ رہی تھی نا میں پیاسی ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ عزادارو جب کہا نا کہ سکینہ میں تیرے لیے پانی لاؤں، خدا گواہ ہے گود چھوڑ کر ایک طرف روک کے کہتی ہے بابا میں زندگی میں پانی کبھی نہیں مانگوں گی، مجھے پتا ہے جو صبح سے پانی لینے گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے، میرا اصغر بھی تو پانی پینے گیا تھا۔ بس عزادارو حسین نے بیٹی کو گود میں لیا، دعا کے ہاتھ بلند کیے، کہا میرے اللہ اکبر دیا تیری راہ میں ہے، اصغر کو دیا تیری راہ میں، میرے اللہ میری امتحان میں نے دعائیں مانگ کے لیا تھا، سکینہ کو تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا، مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو مجھے بہت زیادہ پیاری ہو، لیکن جب تیری بارگاہ میں جاؤں تو اسے مجھے تنہا چھوڑنا پڑے۔ کہا میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند غالب کر دے۔ بس عزادارو سکینہ پہ نیند غالب ہوئی۔ بس 2 جملے مسائل کے اور سن لو۔ کہا رباب سکینہ کو اٹھا لو، سکینہ کو اٹھایا، اب حسین خیمے اب میدان کی طرف آئے ہیں۔ عزادارو ایسی جنگ کی ہے کہ کوفے کی فوجیں کوفے بھاگی اور شام کی شام بھاگی، لیکن خدا گواہ خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے لاکھوں کی تعداد میں عزادارو 30,000 کا لشکر نکالا،
جو ماہر تھے 12,000 نیزے بردار الگ نکالے، 12,000 لوگوں کا لشکر جن کے ہاتھوں میں نوک دار پتھر دیے، اور ازادر 4,000 لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیں، اور 4,000 لوگوں کے ہاتھوں میں تیر دیے۔ اور ابن سعد کمینہ کہتا ہے جیسے میں رومال کا اشارہ کروں تو تم نے ایک دم ہی اس ایک مظلوم پہ حملہ کرنا ہے۔ ازادر بہت ہی علی حسین جنگ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان مسند، اطمینان کے شہنشاہ، میں تو راضی ہو گیا ہوں، اب تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ بس عزادارو ادھر پر 12,000 تیر نکلے، ادھر تلواریں نکلی، ادھر نیزے نکلے، خدا گواہ ہے کوئی جگہ ایسی حسین کی نہیں تھی جو سر سے پاؤں تک عزاداروں تیروں سے چھنی نہ ہو گئی۔ جیسے ہی عزاداروں، آخری جملہ ہے میرا، حسین کے ذوالجناح کا ہم احترام کیوں کرتے ہیں؟ ایک موقع پر ذوالجناح نے محسوس کیا کہ میرا سوار میرے اوپر نہیں ہے، بہت دور جا کے واپس آیا ذوالجناح، واپس آ کر امام کے ارد گرد طواف کرنے لگا۔ جو بھی تیر آتا تھا اپنے جسم پر لیتا ہے، جو بھی تیر آتا اپنے جسم پر لیتا ہے۔ عزادارو خدا گواہ ہے ہم کیوں سلام کرتے ہیں؟ آخر میں ذوالجناح نے کیا کیا، امام کے قدموں پہ منہ رکھا اور امام کے جسم میں جو بھی تیر تھا نا اپنے منہ سے نکالنے لگا، اور نکال کے کہنے لگا اپنی ماں زہرا کو میری شکایت نہ کرنا، ماتم حسین۔ بہت شکریہ۔
حسین